السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں غلام ربانی اشرفی مصباحی آپ کی خدمت میں آل انڈیا مسابقہ علم حدیث صوبہ گجرات کے ضلع آنند شہر کھمبا شریف میں عرس سرکار شاہ میرا حضرت سید علی سید ولی رضی اللہ تعالی عنہما کے پربہار موقع پر پچھلے 5 سالوں سے آل انڈیا مسابقہ علم حدیث کا انعقاد ہوتا آ رہا ہے۔ اس بار چھٹا کل ہند مسابقہ علم حدیث منعقد ہونے جا رہا ہے۔ یہ پروگرام خانقاہ عالیہ اشرفیہ میرانیہ کے سجادہ نشی حضرت علامہ الشاہ سید رئیس اشرف اشرفی الجیلانی صاحب قبلہ کی سرپرستی اور جانشین مخدوم اشرف حضرت سید معین الدین اشرف اشرفی الجیلانی صاحب کی قیادت میں منعقد ہوتا ہے۔ اس مسابقہ علم حدیث میں شرکت کرنے والے طالبان علوم اسلامیہ و عصریہ کے ذہن میں مختلف قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کس طرح سے تیاری کی جائے، کس طرح سوالات پوچھتے ہیں، ممتحن کو کس انداز میں جواب دینا چاہیے۔ اس طرح سے مختلف سوالات ذہن میں پنپتے ہیں۔ چونکہ گزشتہ سال میں بھی اس مسابقاتی پروگرام کا حصہ تھا، سال گزشتہ طلباء کی ایک بڑی تعداد نے اس پروگرام میں حصہ لیا، شرکت کی اور نمایاں کامیابی بھی حاصل کی۔ بفضل ہی تعالیٰ میں اس مسابقہ حفظ حدیث میں اول پوزیشن سے کامیابی حاصل کی تھی۔ جب سے اس سال کے پروگرام کا شیڈیول شائع ہوا ہے، بہت سے احباب فون اور واٹس ایپ کے ذریعے کئی سوالات کیے۔ میرے خیال سے یہ ویڈیو اس بار شرکت کرنے والے جملہ احباب کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوگی، چونکہ میں اپنے تجربات شیئر کرنے والا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیے گئے اصول و ضوابط کی پابندی ضروری ہے۔ پھر آپ حدیثوں کی تخریج شروع کریں اور اسی اعتبار سے اپنے مطالعہ کی وسعت کو بڑھائیں اور زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر بات کی جائے پروگرام کی، تو 3 نشست میں پروگرام منعقد ہوتا ہے، جس میں پہلی نشست میں حفظ حدیث کے تعلق سے سوالات کیے جاتے ہیں اور اسی اعتبار سے جوابات طلب کیے جاتے ہیں، اور دوسری نشست میں اصول حدیث سے متعلق سوال کیے جائیں گے اور جوابات کے اعتبار سے نمبر دیے جاتے ہیں، اور آخری نشست میں دیے گئے موضوعات کے مختلف موضوعات پر سوالات قائم ہوں گے اور جوابات کے اعتبار سے نمبر دیے جائیں گے۔ سب سے اہم اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ہر طالب علم سے برابر سوالات کیے جاتے ہیں اور اسی اعتبار سے نمبرات دیے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی سے کچھ زیادہ سوال یا کسی سے کم۔ اور ہمارے زمانے میں پہلی نشست میں 4 ممتحن حضرات تھے اور دوسری نشست میں 3 ممتحن حضرات تھے۔ اس اعتبار سے 7 ممتحن حضرات کی موجودگی میں ہم نے اپنا امتحان دیا اور اس مسابقے میں شرکت کی۔ آخر میں علماء میرٹ کے حساب سے فیصل بورڈ پوزیشن تعین کرتی ہے، پھر علماء کرام اور مشائخ اعظام کی موجودگی میں بھرے مجمع میں نتائج کا اعلان کیا جاتا ہے اور اسی اعتبار سے انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں۔ اگر بات کی جائے قیام و طعام کی، تو قیام کی عمدہ سہولت اور طعام کا بہترین انتظام و انصرام ہوتا ہے۔ بالخصوص علماء کرام کو سب سے ممتاز رکھا جاتا ہے، ان کے لیے VIP اہتمام ہوتا ہے، جو ایک قابل تعریف عمل ہے۔ جامعہ فیضان اشرف کے اساتذہ اور طلباء کرام انتہائی خوش دلی کے ساتھ مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اور انہیں ہر عمدہ سہولت پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر میں اپنی بات کروں تو میں جب خانقاہ عالیہ میرانیہ کے احاطے میں اپنے دوستوں کے ساتھ پہنچا تو جامعہ کے کچھ طلباء نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں اپنی قیامگاہ تک لے گئے۔ بعد نماز مغرب حضور صاحب سجادہ اپنے حجرہ خاص میں بلاتے ہیں اور جملہ مشارکین کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، خیر و عافیت پوچھتے ہیں، جہاں جامعہ کے اساتذہ، طلباء اور دیگر علماء کرام بھی موجود ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو یا کوئی کمی نظر آئے تو ضرور اور بلا جھجک آپ ہمیں اطلاع کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہر ممکن کوشش کی جائے گی ان کی ضرورت کو پوری کرنے اور کمی کو پوری کرنے کی۔ بعدہ آپ دعاؤں سے نواز کر ہمیں اپنے قیامگاہ کی طرف رخصت کرتے ہیں، جہاں اغیار کی جانب سے ہم اہل سنت والجماعت پر یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ خانقاہوں میں عرس کے ایام میں نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ میری گزارش ہے کہ ایک بار کھمبا شریف سرکار شاہ میرا کے عرس میں ضرور وزٹ کریں۔
دیگر ذکر و اذکار کے ساتھ ساتھ نماز با جماعت کا خصوصی اہتمام ہوتا ہے اور تمام مصروفیات کو موقوف کر کے نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے۔ گویا کہ یہاں سے امت مسلمہ کو دیگر بہت سے پیغامات کے ساتھ ساتھ نماز با جماعت کا اہتمام کے پیغام کو بھی دیا جاتا ہے۔ گویا کہ ہمیں حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آخر میں سبھی مسابقہ میں شرکت کرنے والے طلباء کو آمد و رفت کے کرائے دیے جاتے ہیں اور بخوشی انہیں وہاں سے رخصت کیا جاتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں حضور صاحب سجادہ حضرت سید ملت صاحب قبلہ اور حضور سید جامع اشرف صاحب قبلہ کہ جن کی سرپرستی اور نگرانی میں یہ کارہائے نمایاں انجام پاتے ہیں۔ اتنا اچھا اور عمدہ پروگرام ہوتا ہے کہ دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اراکین کمیٹی، ذمہ داران، بالخصوص جامعہ فیضان اشرف رئیس العلوم کے طلباء کرام، اساتذہ کرام قابل مبارکباد ہے۔ محب گرامی مولانا مہدی حسن صاحب قبلہ اور مشیر احسن مولانا طفیل احمد صاحب قبلہ، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس خانقاہ کو آباد رکھے، شاد رکھے، اس سنی عظیم قلعے کو اللہ تبارک و تعالی آباد رکھے، شاد رکھے اور اسی طرح دین کی خدمت لیا کرے۔ آخر میں میری یہ گزارش ہے اور یہ ناقص مشورہ ہے کہ اس طرح سے پروگرامات ہندوستان کے کونے کونے میں ہونا چاہیے۔ ہر تنظیم علماء اہل سنت اور اہل سنت کے ادارے سے بھی یہ مخلصانہ گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے یہاں اس طرح کے ایسے پروگرام کر کے علم دین اور علم حدیث کی اشاعت کریں، اور دیگر خانقاہوں میں ہوتا ہے وہ بھی مبارک کے قابل ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی ویڈیو کو آپ کے لیے معاون و مددگار بنائے۔ السلام علیکم۔